کچھ عرصہ پہلے سعودی شہزادے نے العربیہ ٹی وی پر ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ ہم اصلاحات لا رہے ہیں، اصلاحات۔ ان اصلاحات کے تحت صرف 5 سال کے عرصے میں سعودیہ کا نقشہ بدل جائے گا، اور ہم جب اصلاحات لائیں گے تو پھر ہمارے ارد گرد موجود ممالک، اور ان ممالک میں اس نے نام لیا، کویت، یو اے ای، اردن، عراق، سارے نام لیے، کہا کہ یہ سارے عرب ممالک بھی ہماری راہ پر چلیں گے اور وہاں کا بھی نقشہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ وہ نقشہ کیا ہے؟ وہ نقشہ یہ ہے کہ کفر جس تہذیب کی بنیاد پر کھوکھلا ہو کر آج اپنی موت آپ مرنے کی طرف جا رہا ہے، اس تہذیب کو ہمارے یہ مسلمان حکمران دل و جان سے قبول کر کے حجاز کی مقدس ترین سرزمین میں جوے کے اڈے، شراب کے اڈے، کباب کے اڈے، فحاشی کے اڈے ایسے کھولیں گے کہ پوری دنیا سے عیاشی کے لیے یہاں آیا جائے گا۔ تو آج اگر آپ آج کے دنیا اخبار کو دیکھیں، دنیا اخبار میں آج خبر چھپی ہے، یو اے ای کے اندر قانون پاس ہو گیا کہ کپلز، غیر شادی شدہ کپلز، ان کو اجازت ہوگی قانونی طور پر کہ وہ ساتھ رہیں اور شراب بھی پیے، قانونی طور پر، یعنی دوسرے لفظوں میں ریاست ان کو پروٹیکشن دے گی۔ یہ والذین معہو ہیں یا اشداء علی الرسول ہیں؟ ذرا سوچئے، قرآن نے کہا تھا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ رحماء مع الکفار ہیں اور اشداء علی الرسول ہیں۔ یہ حالت ہے عالم اسلام کی، اور اس پوری صورتحال میں اگر کوئی کفر کی تمام طاقتوں کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ یا علی و فاطمہ کا بیٹا ہے یا محمد عربی کا فرزند ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، پوری دنیا میں کفر کے مقابلے میں، اسرائیل جیسے کفر کے مرکز کے مقابلے میں فرزند زہرا نصر اللہ کھڑا ہے، اور امریکی طاغوتی نظام اور یورپی استعماری نظام کے مقابلے میں فرزند زہرا سید علی خامنئی ایران میں کھڑا ہے، اور عراق میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی تمام ریشہ دوانیوں کے مقابلے میں وہاں پر بھی فرزند علی و بطول سید علی سیستانی کھڑا ہے۔ کون کھڑا ہے؟ فرزند علی، فرزند رسول۔ اور جب آپ ان ہستیوں سے پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے بیٹے ہیں، اس لیے دوسرے مذاہب کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، ان کی توہین نہ کرو۔ جب آپ ان کا کلام سنتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں یہ سنی ہماری جان ہے، ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے، اس لیے ان کو قریب لے آؤ، خود قریب جاؤ۔ آپ اور ہمارے مشترکہ دشمن امریکی ہے، مشترکہ دشمن استعمار ہے، مشترکہ دشمن مشرکین ہے، مشترکہ دشمن طاغوت ہے۔ اور جب آپ سید علی خامنئی سے پوچھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کا احترام کرو اور توہین نہ کرو، اس لیے کہ یہ توہین کفر کے فائدے میں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور مل کر کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اشداء علی الکفار کی دعوت، رحماء بینہم کی دعوت، طول تاریخ میں مکتب تشیع، مکتب اہل البیت کے جتنے بھی بڑے گزرے، سب نے ہمیشہ عالم اسلام کے اتحاد، یکجہتی اور کفر کے مقابلے میں متحد ہونے کی دعوت دیا ہے۔ یہ کوئی سیاسی حربہ نہیں ہے، یہ عقیدے سے پھوٹنے والا اسلامی اور الہی حکم ہے۔
عقیدے سے پھوٹنے والا، یہ عقیدہ ہے اس کے پیچھے، وقتی مصلحتیں نہیں بلکہ قرآنی حکم، قرآنی اساس